ابلیس سجدہ نہیں کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ جب بیوی پیدا ہوئی، حوا علیہ السلام کو اللہ نے پسلی سے بنایا، اب جنت پیاری لگنے لگی۔ تو آدمی کی فطرت میں کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اگر آدمی ہے تو بیوی کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے۔ اب آدمی ابلیس بن گیا ہے تو بیوی کے ساتھ بیٹھنے میں سکون نہیں ملتا۔ پہلے زمانے میں ٹی وی کے ساتھ بیٹھنے سے سکون ملتا تھا، اب بیوی، ماں باپ، بچہ، اللہ، رسول، سب یہ موبائل بن گیا۔ اس کے ساتھ کھانے کے ٹائم کو بھی اس کے ساتھ، سنا ہے کہ پیخانے کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ، جی نہیں سکتے۔ یہ اب سب کچھ یہ ہو گیا ہے۔ اسی سے دجال نکلے گا، اسی سے نکلے گا، پکڑ لے گا۔ تو خیر، اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو، اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ پھل نہیں کھانا۔ اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں انگور تھا، کوئی کہتے ہیں گیہوں تھا، کوئی کہتے ہیں کہ سیب تھا، کوئی کہتے ہیں کہ سنترا تھا، کوئی کہتے ہیں کہ پپئی تھا، جو کچھ تھا۔ اللہ نے کہا یہ مت کھاؤ، جنت میں خوشحال جہاں چاہے رہو۔ اب شیطان دیکھو دشمنی میں کتنا پکا ہے، سویا نہیں جاگو، کل دیکھیں گے۔ موقع جب اس کے کان میں بات پڑی کہ ایک ہی موقع ہے حضرت آدم کو نقصان پہنچانے کا، ایک ہی موقع ہے، فوراً اس موقع پہ اٹیک کرتا۔ اور ہم کو شیطان اٹیک کرنے کے ہزارہ موقع ہیں، وہ تمام موقعوں کو لاک کرنا۔ میں پورا کیا بھی نہیں حضرت، وہ بولے سو پورے جا کو گر جاتے، میرا دل پاک رہنا حضرت، سب کو بھان سمجھنا حضرت، وہ سمجھنا یہ سمجھنا، جہاں گرنا گر جاتے۔ اب یہ دیکھا ایک ہی موقع ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب اس کو پاور کیا ملا ہے کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال سکتا، نبیوں پر تو اس کا وسوسہ چلتا نہیں، لیکن دیکھو اس کی پازیٹیو انرجی کیسی ہے، شیطان سے سیکھیں نہیں، محنت پازیٹیو، ایک ہی موقع ہے۔ فوراً کوشش کیا کیسے میں جنت میں جاؤں، جنت میں جا نہیں سکتا۔ روایتوں میں آیا، یعنی اسرائیلیات میں آیا۔ امام قرطبی نے اس روایت کو، امام عبد الرزاق نے وہب بن منبہ ان کے ذریعے سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں سانپ تھا۔ ایک روایت میں آیا مور اور سانپ جنت میں آدم علیہ السلام کے خدمت میں تھے۔ کسی نہ کسی طریقے سے جب سانپ باہر آیا، شیطان گیا، جا کر سانپ کو پھسلایا کہ تھوڑا مجھے جنت کے پاس پہنچا دو، فرشتے مار دیں گے نا۔ تو سانپ کو رحم آ گیا، یعنی گندے آدمی کو گندے پہ رحم آتا، اچھے کو اچھے پہ رحم آتا۔ سانپ کی چال ہوتی نا، ہر ایک انسان کے اندر ایک چال ہے، کسی کے اندر شیر کی چال رہتی، سامنے سے اٹیک کرتا، کسی کے اندر لومڑی کی رہتی، کسی کے اندر گیدڑ کی رہتی، کسی کے اندر سانپ کی رہتی۔ کسے سانپ کے جیسا بولتے؟ میرے پورے رشتہ دار سانپ حضرت۔ سانپ کسے بولتے؟ اندر رہ کر جو مارتا نہیں اسے سانپ بولتے، دوست بن جاتا، وفادار بن جاتا، محبت کی دہائی دیتا۔ تو بھیا تمہارے سکا کون بھی نہیں بھیا، تمہیں میرے حضرت، یہ ابا چچا تمہیں چچا، میرے بھتیجے توجبہ میرا، دل میں نہیں رہتا، وہ سے بولتے سانپ۔ موقع ملتے ہی سر اٹھا کو مارتا، یہ سانپ کی خصلت والے۔ سانپ کو پکڑا ابلیس، تو ہمارا بھی نقصان پہنچانا ہے تو ہم کون با سانپ مجاہد؟ میں سانپ۔ کون سانپ؟ وہ ہمارے ماں ہوں سانپ۔ حضرت برابر بولے ہاں ہمارے سسرے سانپ۔ جب دماغ انہوں سانپ جانگا ہمیں سدھریں گے نہیں۔ کون؟ حمید اللہ بھائی سانپ، میں سانپ۔ سچ ہے، میں سانپ، میرے اندر جو سانپ ہے وہ سانپ کو میں مار دیا تو باقی سانپوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سانپ، نقصان پہنچانا، گڑھا کھودنا۔ سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا ابلیس، سانپ کے منہ میں۔ سانپ کے 4 پاؤں تھے، اچھے پاؤں تھے، پاؤں سے چلتا ہوا سانپ آیا۔ ایک روایت میں آیا جنت کے دروازے کے پاس سانپ انتظار کرتا رہا،
چلتے چلتے جب حضرت آدم اور بی بی حوا دروازے کے پاس پہنچی، ابلیس کو نکالا۔ ایک روایت میں آیا سانپ گیا اور جا کر جس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے اس درخت پر جا کر ابلیس کو بٹھا دیا، آ کر بیٹھ گیا، جو بھی ہو دروازے کے پاس یا درخت کے پاس۔ اب بی بی حوا آئی، ابلیس کہا میں آپ کا نصیحت کرنے والا ہوں، کیا؟ دیکھیے پھل کھا لیجیے۔ نہیں، اللہ نے کہا ہے نہیں کھانا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ ناراض نہیں ہوگا، آپ یہ کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ایسی بادشاہت ملے گی جنت میں کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ یہ کھا لیں۔ نہیں، اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم کو جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول کر، دھوکہ دینے والے دھوکہ دے کر، پورا جان کر ہی کسی کو بھروسہ کرنے دل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت تک جھوٹ کا نام تک نہیں، جھوٹ کا تو کیا کسی کو معلوم ہی نہیں، جھوٹ معلوم ہی نہیں، تو پہلی بات کوئی جھوٹ بولے گا نہیں، سچ ہی معلوم، اور دوسری بات اللہ کی قسم کوئی کھائے گا۔ میں بھی کوئی آدمی چوری کر کے پکڑنے گئے، میری زندگی میں بھی ایک ہوا، تو اس کو پکڑے جس پہ ہمیں شک تھا تو وہ قسم کھا لیا قرآن اٹھا کر۔ تو میں نے میرے دوست کو کہا، وہ اللہ والے تھے، اللہ والے، وہ جب ایک عالم صاحب کی بات پر سر جھکا دیے تو اللہ رسول کی بات پر ان کا سر جھکانا کیسا ہوگا؟ اور بھی دولت کے معاملے میں سر جھکائے، لاکھوں کے معاملے میں سر جھکائے، تو اللہ رسول کے معاملے میں ان کی حالت کیا ہوگی؟ میں بولا بھائی حضور کا حکم ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے چھوڑ دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو، چھوڑ دیے۔ تو بی بی حوا ہیں یہ، قسم کھا کر بولا اللہ غصہ نہیں ہوگا۔ جیسے اب میں پوچھا متھر بھائی کو، متھر بھائی کیسا جانا؟ حافظ صاحب ایسا چلے جاؤ، یہ 8 ڈڈی سے جاؤ نکو، ہو گئے تو مشکل۔ تو مطلب یہ نکو جاؤ بولنا جو ہے ناراض ہونے کا نہیں ہے، میری بھلائی کے لیے وہ بولے ہیں، گیا تو بھی متھر بھائی غصہ نہیں کریں گے۔ ایسی کئی باتیں بول 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 کر بی بی حوا کو کھلانے دیا، اور بی بی حوا بھی یہی باتیں سنا کر حضرت آدم بھی کھا لیے۔ اور جو ہی کھانا تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تقویٰ ہم کو آئے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جب سنیما دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ فوراً مارتا نہیں ہے، لیکن اپنے ہیں آدم، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو لباس تھا نکال لیا جاتا ہے پورے جسم سے۔ وہ کیا لباس تھا؟ یہ جو ناخن ہے نا، یہ ناخن جنت کے لباس کی نشانی ہے جو ہمارے پاس بچ گئی ہے، تو یہ ناخن ہی ان کا سارا جسم پہ لباس تھا، فوراً لباس نکال لیا گیا۔ اب فوراً درختوں کے پاس گئے دونوں چھپنے کے لیے، سارے درخت بولے ہٹو، اللہ کے خلاف کام کر کے آ کر ہمارے پاس آ رہے ہو۔ بعد جا کر انجیر کا درخت تھا، انجیر کے درخت نے سہارا دیا، درخت میں جا کر چھپ گئے، حیا۔ تب اللہ نے پوچھا آدم کہاں مجھ سے بچ کر بھاگ رہے ہو؟ اللہ میں تجھ سے کہاں بچ کر بھاگوں گا، شرم آ رہی ہے کہ لباس کے بغیر رہنا، اس لیے میں اس کے اندر آ گیا ہوں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 30/6 میں کہتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے اوپر خراب خیالات آتے ہیں، کیا ایسا کام کردہ لینا، گناہ کردہ لینا، کس کی نافرمانی ہوئی؟ اللہ کی نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو لغزش دی، مطلب پاؤں پھسلا دیا۔ مطلب کیا؟ بچہ جا رہا تھا، باؤ بچے کی غلطی نہیں، باؤ انہیں ڈھکل ڈالا باؤ۔ اللہ کیسے بول رہا ہے اپنے نبی کے معاملے میں؟ آدم گناہ کیے، غلطی کیے، جب اللہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ شروع ہی ایسے کر رہا ہے، شیطان نے ان کو لغزش دی، مطلب کیا؟ پھسلا دیا، جا رہے ہیں تو ڈھکل دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے جنت سے ان کو ڈھکیل دیا، پاؤں ہلا دیا، لغزش دے دی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا فَوَسْوَسَ، وسوسہ ڈال دیا۔ شیطان کی غلطی ہے، مطلب کیا؟ میرے آدم میرے نافرمان نہیں ہیں، شیطان نے کیا۔ اب جب اللہ کہہ دیا کہ شیطان نے کیا، شیطان نے کیا۔